بسم اللہ الرحمن الرحیم ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ماہ سفر اختتام کو جا رہا ہے۔ لگاتار جو پچھلے 2 جمعے گزرے ہیں تبرکات پہ ہی گزرے ہیں، جو بیان تھا تبرکات پہ تھا۔ اس جمعۃ المبارک میں بھی چند منٹ کے آپ کے ساتھ باتیں ہوں گی تبرکات اور اس کے ساتھ آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے بارے میں چند گزارشات پیش کروں گا، باقاعدہ دلیل کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو تبرکات کے بارے میں ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بھی ان کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، جو چیز بھی، وہی امت کے لیے، وہی ہمارے لیے تمام کا تمام خیر کا باعث ہے۔ چاہے وہ مالکی ہیں، چاہے وہ حنبلی ہیں، چاہے شافعی ہیں، تمام علماء نے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات پاک کے بارے میں جو ان تک احادیث مبارکہ، جو روایات ان تک پہنچی ہے، انہوں نے آگے ان کو پہنچا دیا اور تمام کے تمام ان کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، بشریت میں ہیں بشر، لیکن کوئی بشر ان جیسا نہیں ہے۔ آئے بشریت کے روپ، بشر کے روپ میں آئے ہیں، لیکن تمام بشریت میں کوئی بشر ہمارے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رات کے پہر میں، آپ کو چھوٹا پیشاب آیا، آپ نے رات کے پہر میں ایک مٹی کا برتن تھا، اس میں کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ کی بچپن سے خدمت کی تھی، رات کے پہر ان کی آنکھ کھلی، ان کو پیاس لگی، انہوں نے دیکھا کہ مٹی کے برتن میں پانی، انہوں نے وہ پی لیا۔ سو آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ اس میں پیشاب تھا، تو میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ، وہ تو مجھے پیاس لگی، میں تو پی کے، میں نے کہا پانی ہے، میں پی کے۔ تو آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب جب تک زندہ ہو کبھی تمہیں پیٹ کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیں، کوئی بشریت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا پیشاب پیا جائے اور وہ بندے کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اسی طرح ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود تھے، آقا پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند لگوائے اور خون مبارک ان کو کسی برتن میں جو نکال کے دیا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہیں اس کو نا دفن کر دو. تو آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد جب ابن زبیر آ گئے، پوچھا دفن کر دیا، چھپا دیا؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ بس چھپا دیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، سب کی نظروں سے اوجھل. تو فوراً فرمایا کیا پی گئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے پی لیا. اب دیکھ لیں خون کیا ہے، تمام بشریت کا دیکھ لیں، کسی کا خون پاک ہے؟ خون کپڑے کے اوپر آ جائے ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آ جائے کپڑے پلید ہو گئے. ابن زبیر نے کیا کیا؟ تمام خون مبارک پی لیا. اب ویسے خون کیا ہے؟ ویسے خون حرام ہے، لیکن میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اظہار نہیں کیا. آپ تمام احادیث مبارک کے کتب اٹھا کے دیکھیں، کہیں بھی ناراضگی اظہار نہیں کیا. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کیا ہے کہ جس کے خون کے ساتھ میرا خون مل گیا جہنم اس پہ حرام ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کیوں پیا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میرا خون جس کے ساتھ شامل ہو گیا، جس کے خون کے ساتھ شامل ہو گیا اس پہ جہنم حرام ہو گئی. اب یہاں پہ جو ہے نا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو تمام مکتبہ فقہ کے جتنے بھی ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، چاہے وہ مالکی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، تمام کے تمام اس کو قبول کرتے ہیں. اب آپ کا خون مبارک جس کے جسم میں چلا گیا اس پہ جہنم حرام ہو گئی. ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں جن کی رائے ٹھیک نہیں ہے، بے ادبی ہے ان کے بارے میں، وہ بے ادبی کرتے ہیں. اب اسی حدیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھ لیں، دیکھیں نا دلیل کے بغیر تو کوئی بات نہیں ہوتی. اسی حدیث مبارکہ کو آپ سامنے رکھ لیں کہ فرمان رسول کیا ہے کہ جس کے ساتھ میرا خون شامل ہو گیا اس پہ جہنم حرام ہو گئی، اور جن کی طرف سے 9 ماہ وہ خون مبارک جسم عطر میں آتا رہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟